بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خطبہ غدیر بس زبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کتاب احتجاج تبرسی۔ رحمان و رحیم کے نام سے سب تعریف اسی اللہ کو زیبا ہے جو اپنی توحید میں دور و برتر ہے۔ اللہ اپنی یکتائی میں نزدیک ہے، اپنی سلطنت میں غالب اور اپنی خدائی کے اصول میں عظیم الشان ہے۔ جو چیز جہاں جہاں ہے اللہ کے احاطہ علم سے باہر نہیں، تمام مخلوق پر اپنی قدرت اور دلیل کے ساتھ غالب ہے۔ اللہ کی ایسی عزت و بزرگی کے ہمیشہ سے ہے اور ایسا لائق ہم کہ ہمیشہ رہے گا۔ تمام بلند چیزوں کا پیدا کرنے والا اور تمام بچھی ہوئی چیزوں کا بچھانے والا، زمینوں اور آسمانوں کا انتظام کرنے والا ہے۔ سب سے پاک و پاکیزہ اللہ، جس کے سب نام لیوا ہیں، تمام فرشتوں اور روح کا پروردگار، جن جن چیزوں کو پیدا کیا ہے ان سب پر بڑا احسان کرنے والا ہے۔ اللہ ہر آنکھ کو دیکھتا ہے، حالانکہ آنکھیں اسے نہیں دیکھتی۔ صاحب کرم و بردبار، کامل ترتیب سے کام کرنے والا، جس نے ہر شے کو اپنی وسیع رحمت سے حصہ دیا ہے اور اپنی نعمت سے مخلوق پر احسان کیا ہے۔ اللہ انتقام لینے میں جلدی نہیں کرتا اور نہ عذاب دینے میں کہ جس کے لوگ مستحق بھی ہوں۔ پوشیدہ چیزوں کو جانتا ہے، دلوں کے حال سے آگاہ ہے۔ پوشیدہ باتیں اس سے چھپی ہوئی نہیں رہتی، نہ خفیہ باتوں میں اس کو کوئی شبہ پڑ سکتا ہے۔ ہر شے پر اللہ کا احاطہ ہے، ہر چیز پر اس کا غلبہ ہے، ہر چیز میں اس کی قوت سازی ہے اور ہر چیز پر اس کی قوت حاوی ہے۔ کوئی شے اس کے جیسی نہیں، وہی شے کا پیدا کرنے والا ہے جبکہ کوئی شے موجود نہیں تھی۔ اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ اپنے عدل و انصاف کے ساتھ باقی رہے گا۔ اس زبردست حکمت والے خدا کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ آنکھیں اسے دیکھ نہیں سکتیں، حالانکہ وہ آنکھوں کو دیکھتا ہے۔ وہ بڑا باریک بین ہے، ہر کام کو جانتا ہے۔ کوئی شخص اس کے اوصاف کو عزو معائنہ بیان نہیں کر سکتا اور نہ اس کے ظاہر و باطن کی روح سے اس کو سمجھ سکتا ہے کہ وہ کیا ہے۔ انہی چیزوں سے اللہ کی معرفت حاصل ہو سکتی ہے کہ جن کو اللہ نے اپنی ذات کی معرفت کے لیے قائم کیا ہے، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اس کی قدوسیت تمام چیزوں پر حاوی اور اس کا نور عبدالآباد پر غالب ہے۔ اور اس اللہ کا حکم بغیر کسی مشورہ دینے والے کے نافذ و جاری ہے۔ معاملات کے اندازہ کرنے میں کوئی اس کا شریک نہیں اور اس کی تدبیر میں اختلاف نہیں ہے۔ جس چیز کی بھی اللہ نے صورت بنائی نئی بنائی، اور جو کچھ پیدا کیا اس طرح پیدا کیا کہ نہ کسی کی مدد لینی پڑی اور نہ تکلیف اٹھانی پڑی اور نہ کوئی ہیلا کرنا پڑا، بس پیدا کرنے کا ارادہ کیا اور وہ ہو گئی۔ اور جس وقت اسے پیدا کر دیا وہ وجود میں آ گئی، اور وہ وہی خدا ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو کاریگری میں بہت پختہ ہے، اچھی اچھی چیزیں بنانے والا، ایسا منصف کہ کبھی ظلم نہیں کرتا۔ اللہ ایسا کریم کہ تمام امور کی بازگشت اسی کی طرف ہوگی، اور میں محمد اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ ہر چیز اس کی قدرت کے آگے پست اور ہر شے اس کی ہیبت سے سرنگوں ہے۔ اللہ تمام فرشتوں کا مالک، تمام آسمانوں کا گردش دینے والا، سورج اور چاند کو کام میں لگانے والا، کہ ان میں سے ہر ایک متعین وقت کے لیے گردش میں ہے۔
اللہ رات کو دن پر متولی کر دیتا ہے اور دن کو رات پر غالب، کہ ایک دوسرے کے پیچھے لگا دیتا ہے۔ اللہ ہر کینہ تو ظالم کا سر توڑنے والا ہے، ہر سرکش شیطان کا ہلاک کرنے والا، نہ اس کا کوئی مد مقابل ہے، نہ اس کا کوئی شریک ہے، یکتا ہے، بے نیاز ہے۔ نہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے اور نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اس کے جوڑ کا کوئی نہیں ہے، وہ معبود یکتا اور پروردگار بزرگ ہے، وہ جو چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ جس چیز کا ارادہ کرتا ہے اسے فوراً فیصل کر دیتا ہے، وہ جانتا ہے، کما حقہ جانتا ہے، وہ مارتا ہے اور جلاتا ہے، وہی فقیر کرتا ہے اور وہی امیر کرتا ہے، وہی اللہ ہنساتا ہے، وہی رلاتا ہے، وہی غم دیتا ہے، وہی دور کرتا ہے، وہ روک لیتا ہے، وہی عطا کرتا ہے، ہر چیز کا اختیار اسی کو ہے، ہر طرح کی تعریف اسی کے لیے ہے۔ خدا دعا کا قبول کرنے والا ہے اور عطیات کا دل کھول کر دینے والا ہے، تمام جنوں اور انسانوں کا پرورش کرنے والا ہے، اور اس کے لیے کوئی چیز بھی مشکل نہیں ہے۔ نہ فریاد کرنے والوں کی فریاد اللہ کو پریشان کر سکتی ہے، اور نہ گریہ زاری کرنے والوں کی گریہ زاری اسے تنگ اور عاجز کر سکتی ہے۔ اللہ نیک بندوں کا بچانے والا اور فلاح پانے والوں کو توفیق دینے والا اور عالموں کا سردار ہے۔ ہر اس شخص کے ذمے کے جس کو پیدا کیا یہ استحقاق رکھتا ہے کہ اس کا شکر ادا کرے، اور ہر ایک خوشی اور ناخوشی، سختی اور آسانی کی حالت میں اس کی تعریف کرے۔ میں محمد اس پر فرشتوں پر، اس کے رسولوں پر ایمان رکھتا ہوں، اس اللہ کے حکم کو سنتا ہوں، اس کی اطاعت کے لیے حاضر، اور جو کچھ اس کو پسند ہے اس کے بجا لانے کو تیار ہوں، اور اس اللہ کا فیصلہ ماننے پر مستعد، اس خواہش سے بھی کہ اس کی اطاعت کے لیے آمادہ ہوں، اور اس خوف سے بھی کہ اس کی عقوبت سے ڈرتا ہوں، کیونکہ اس کے بدلہ لینے سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے، اور اس بات سے ڈرنا نہیں چاہیے کہ اس کی طرف سے کوئی ظلم ہوگا، کیونکہ وہ اللہ ظلم نہیں کرتا، اور میں محمد اپنی ذات کے لیے اپنے بندہ ہونے کا اقرار کرتا ہوں اور اس کے مالک ہونے کی گواہی دیتا ہوں، اور جو کچھ اللہ میری طرف وحی فرماتا ہے اسے ادا کرتا ہوں، اس خوف سے کہ اگر میں ایسا نہ کروں تو مجھ پر ایسی بلا نازل ہوگی جسے مجھ سے کوئی دفع نہ کر سکے گا۔